مدرسہ دارالعلوم الیاسیہ کے زیر اہتمام زرعی فہرست کے دوسرے مقرر کی دہلیز پر دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں حضرت مفتی محمد نعمان صاحب میرٹھی کو کرسی خطابت پر آپ کے سامنے جلوہ افروز کروں، میں آپ کو یہ بتلانے دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی پہچان آپ ہوا کرتے ہیں، ان کا تعارف ان کا کلام ہوا کرتا ہے، ان کی تعریف ان کی تقریر ہوا کرتی ہے، ان کی صلاحیت کا اندازہ ان کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنر نہفتہ باشد، کہ خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے۔ چلیے میں حضرت مفتی محمد نعمان صاحب کی خدمت میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ جن کی تقریر سے ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے گا، جن کے خطبے سے ان کے باطنی ملکے کا پتہ لگ جائے گا، جن کے انداز تکلم سے ان کی متانت و سنجیدگی کا علم ہو جائے گا، میں حضرت والا کی دہلیز میں یہ شعر رکھتے ہوئے درخواست گزار کر رہا ہوں کہ دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اور ایک اعلان اور کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین نظام ہمارے اس اسٹیج پر ایسے حضرات بھی تشریف فرما ہے کہ جو صبا کی چال بہاروں کا روپ رکھتے ہیں، جن کو آپ یہ کے بعد دیگرے سماعت کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ جناب قاری عبدالصمد صاحب میرٹھی وہ بھی آپ کے اس اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم محتمم مدرسہ اشرف العلوم کاٹکا، وہ بھی آپ کے اس اسٹیج پر زحمت گوارہ کر رہے ہیں۔ اور جناب قاری محمد ارشاد صاحب مدرس مدرسہ اشرف العلوم موزہ کاٹکا، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر علماء کرام کہ جن کا آپ دیدار کرتے رہیں گے اور جن میں سے کچھ حضرات کو آپ یہ کے بعد دیگرے سماعت کرتے رہیں گے، اس لیے سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں اور اپنی تہذیب و تمدن کا ہم کو درس دیتے رہیں کہ واقعی ہم لوگ بڑے سنجیدہ ہیں اور بڑے متوازن لوگ ہیں۔ آپ لوگ جب تک جو ہے جلسہ ہم کو سناتے رہیں گے، ہم بھی انشاءاللہ تشریف فرما رہیں گے۔ حضرت مفتی محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم کرسی خطابت پر جلوہ افروز۔ ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو اب تم ہوش میں آنے کا وقت آیا۔
جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، مسلمانوں نبی کی حرمت پر کٹ جانے کا وقت آیا، قرآن یہ ملا ہمیں رب جہاں سے، قرآن یہ ملا ہمیں رب جہاں سے، جس کا سرا ملا صفِ آسماں سے، قرآن کریم کی یہ تلاوت کا فیض ہے، خوشبوئے خلد آتی ہے میرے مکہ سے۔ باوقار علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء متی اور حاضرین مجلس، یہ آپ کے دیار میں میری دوسری حاضری، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ہمارے بدنی نظام کو صحیح سلامتی عطا کرتے ہوئے آج کا یہ موقع متبرک نصیب فرمایا ہے۔ آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں نے حضرت محتمم صاحب سے معذرت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دل سے مجھے معاف کریں گے۔ اسی طرح جناب صوفی محمد لقمان صاحب، ان کے لیے یہ موقع بہت متبرک بھی ہے، سعادت مند بھی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے، اور ابھی کچھ روز قبل ان کی والدہ محترم کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام کریم نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی جانب سے بڑا تحفہ ہے، اللہ کی جانب سے بڑا انعام ہے، اس لیے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے، اس لیے کہ ابھی میرے پاس موقع ہے، میرے پاس ابھی لمحہ میسر ہے کہ جس میں اور آپ ابھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیں، رسول اکرم علیہ السلام سے محبت کر لیں، اس لیے کہ ابھی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ مراکز اور یہ مدارس اور یہ قرآن کی درسگاہیں دی ہوئی ہیں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بڑا اکرام ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی اللہ نے مجھے قرآن کریم سننے کا موقع دیا، قرآن کریم پڑھنے کا موقع دیا، قرآن صحیح کرانے والے موجود ہیں، ابھی ہمارے پاس قرآن کا ترجمہ کر کے مسائل بتانے والے موجود ہیں، اس معنی کر یہ زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے بڑا تحفہ ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ابھی جو میری کوتاہیاں ہیں، میری خطائیں ہیں، میرے گناہ ہیں، ان کی معافی کے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا رہے گا۔ ابھی مجھے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کا حق ہے، اور میں اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہوں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہمارے پاس یہ دستور کی شکل میں آیا، یہ منشور کی شکل میں آیا، یہ قانون کی شکل میں آیا، یہ زندگی جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا، اور اس کتاب سے جڑ جانے میں میرے لیے اور آپ
کے لیے اللہ تعالی نے ترقی رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، فلاح و بہبود رکھی ہے، کامیابی کا ضامن بتلایا ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو تحفہ مجھے دیا ہے یہ قرآن سے جڑنے کی شکل میں دیا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی شکل میں دیا ہے۔ یہ کامیابی میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو پڑھ لینے کے بعد ہے، قرآن پر عمل کر لینے کے بعد ہے، جس کی نسبت پر میں اور آپ آج یہاں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا تحفہ ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اس لیے کہ ابھی روئے زمین پر ایسے خطے موجود ہیں، روئے زمین پر ایسی بستیاں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، جن کے پاس قرآن دیکھنے کے لیے نہیں، جن کے پاس قرآن کریم پڑھنے والے نہیں، جن کو قرآن کریم سنانے والے نہیں، یہاں تک کہ انہیں سورہ فاتحہ سے آگے قرآن سننے کو نہیں ملتا، سورہ فاتحہ سے آگے انہیں قرآن سننے کو نصیب نہیں ہوا، قرآن انہوں نے دیکھا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت انہوں نے سنی نہیں۔ ایسی زمین پر خطے موجود ہیں، ایسی زمین پر بستیاں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کتنا بڑا تحفہ ہے کہ آج میرے علاقوں میں، میرے محلوں میں دین کے مدارس موجود، دین کے قلعے موجود، قرآن کی درسگاہیں موجود، ابھی میری زمانوں میں قرآن کریم کی تلاوت موجود، ابھی میرا بچہ قرآن کریم پڑھنے والا ہے، ابھی میرا بھائی قرآن کا حافظ ہے، ابھی میرا بھائی قرآن کا عالم ہے، ابھی میرے علاقے میں قرآن کی درسگاہیں ہیں، قرآن کو پڑھانے والے ہیں، قرآن کو سمجھانے والے ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، انعام ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن موجود، مسلمان موجود، جب تک قرآن کے حروف موجود، مسلمانوں کی موجودگی موجود، اس لیے کہ جب تک قرآن کریم موجود، میرے اور آپ کے کاروبار موجود ہیں، میری اور آپ کی خوشی چل رہی ہے۔ قرآن جس دن اس زمین سے اٹھ گیا، قرآن جس دن اس زمین سے ختم ہو گیا، وہ دن اس زمین کا آخری ہوگا، وہ سورج اس زمین کا آخری بار طلوع ہوگا، اس کے بعد پھر اس دنیا میں اندھیرے ہوں گے، اس دنیا میں قتال ہوں گے، اس دنیا میں یہ زمین فساد سے بھر دی جائے گی۔ یہ جب تک قرآن ہے خوشی مل رہی ہے، قرآن ہے کاروبار چل رہے ہیں، قرآن ہے میں اور آپ مسکرا رہے ہیں، قرآن ہے تو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا میں مجھے اور آپ کو جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے اور یہ بتلا دیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا بعد میں ہے، پہلے ایک عقیدہ تجھے بنانا پڑے گا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جو قرآن تمہیں ملا ہے، جس قرآن کو تم ماننے والے ہو، جس قرآن پر تم یقین رکھنے والے ہو، جس قرآن کو تم سینے سے لگاتے ہو، جس قرآن کو تم پڑھنا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہو، تو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کریم پر عقیدہ متعین کر لے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکل کر آئی ہے، یہ پہلے کی کتابوں کی طرح کتاب نہیں، پہلے کی دستوروں کی طرح دستور نہیں، پہلے صحیفوں کی طرح صحیفہ نہیں۔ تورات کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، انجیل کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، زبور کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ یہ واحد قرآن کریم ہے جو ٹکڑوں کی شکل میں آیا، جو صورتوں کی شکل میں آیا، جو آیتوں کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد ایسا جڑ گیا، یہ ایسا مل گیا، یہ ایسا اکٹھا ہو گیا، یہ ایک ایسی کتاب بن گئی کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی قرآن کو توڑ نہیں سکتا، اس کی صورتیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کی آیتوں میں فرق نہیں کر سکتا، اس کی زبر و زیر کو فرق میں نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کی ایسی کتاب آ گئی ہے، یہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے پر آ جائے وہ پاش پاش ہو جائے گی، لیکن قرآن کے ایک حروف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، قرآن کی ایک آیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن
بعد میں پکڑنا، قرآن بعد میں پڑھنا، پہلے یہ عقیدہ بنا لے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس قرآن میں کوئی تردد نہیں ہے، یہ قرآن قابل تبدیلی نہیں ہے، اس قرآن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پر عقیدہ پہلے بنا لے، اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کرنا۔ یہ اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے پہلے ہی پیغام دے دیا، اور اس کے اندر ایک بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ یاد رکھو جو قرآن کریم سے جڑ گیا اس کی ترقی میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس نے قرآن سے اپنا دامن جوڑ لیا، اس نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کی ترقی میں بھی کوئی شک نہیں، اس کی فلاح و بہبود میں بھی کوئی تردد نہیں، اب اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اب اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اب اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے قرآن کو اتارا، اللہ نے قرآن کو بھیجا، اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکل کر آیا۔ اب جس نے اس کو اپنا لیا، اس نے سینے سے لگا لیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ اللہ رب العزت کے حفاظت میں آ چکا ہے، اس کی حفاظت اب اللہ کر رہا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں آ گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی نگرانی میں آنے کے بعد اب اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اس کی طرف کوئی میلی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا، اب اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام سے جڑ گیا ہے، اس کا یہ اللہ کے کلام سے اس کا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آ کر اس کو گرانا چاہے، دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت آ کر اس کو مٹانا چاہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ مٹانے والے مٹ جائیں گے، وہ گرانے والے گر جائیں گے، وہ ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن پڑھنے والے نہ مٹ سکتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے نہ ختم ہو سکتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے نہ جھک سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت مفتی نعمان صاحب، مدارس اسلامیہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ پیغام آج مجھے اور آپ کو لے کر جانا ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک رکوع، ہر صفحہ مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے، مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ مسلمانوں قرآن پڑھنے کا وقت آیا، مسلمانوں قرآن پر عمل کرنے کا وقت آیا، اس لیے کہ آج ظالموں نے ہمیں مٹانے کی پلاننگ کی گئی ہے اور ہمیں مٹانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی وائٹ ہاؤس میں، کبھی جنیوا میں، اور کبھی شہر کے دوسرے علاقوں میں، ہمیں کس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے، کس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہمیں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم کتنی قوت اور طاقت میں ہیں۔ یہ پیغام پہلے بھی دیا جاتا تھا، لوگ اکٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام کے خلاف، قرآن کے خلاف میٹنگیں کرتے تھے، ان الناس قد جمعوا لکم، یہ آج لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کافروں نے کٹ جوڑ کر لیا ہے، پلاننگیں کی جا رہی ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ کس لیے کی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو مٹا دیا جائے، قرآن پڑھنے والوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، قرآن سے الگ کر دیا جائے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان اتنا طاقتور ہوتا تھا، اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ بظاہر ان کو آسمان تک اگرچہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ ایک کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، اس کے مقابلے میں کہتے تھے ان ربی سیہدینی، کہ میرا رب مجھ کو راستہ دکھا کر رہے گا، میرا رب میری رہنمائی کر کے رہے گا۔ ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان ٹھاٹے مارنے لگتا تھا، جوش مارنے لگتا تھا، اور وہ ایک کہتے تھے کہ ہم دیوانے
فرمان محمد عربی کے ہم نے قرآن کو سینے سے لگا لیا, ہم نے قرآن سے رشتہ جوڑ لیا, ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا. اب دنیا کی کوئی طاقت آ جائے, دنیا کے کسی حکمراں کا سامنا ہو جائے, وہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہے, اس لیے کہ جس نے ہمیں اس زندگی دی ہے, جو قرآن کا مالک ہے, اس نے قرآن دیا ہے, جو ہماری زندگیوں کا مالک ہے, وہ ہمیں کبھی گنوائے گا نہیں. وہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے, وہ انشاءاللہ وہ ہمیں غلبہ دے گا, وہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا, وہ اللہ سر بلندی دے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھنے والے, وہ قرآن پر عمل کرنے والے جدھر سے گزر گئے, اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی ان کا نام روشن کر دیا. یہ پیغام چھپا ہوا اس آیت میں کہ جو قرآن سے جڑ گیا, قرآن پر عمل کر لیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سر بلندی دے دی ہے, اللہ نے اس کو بام عروج نصیب فرما دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ترقی دے دی ہے. یہ ابھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ابھی یہ قرآن سے نہیں جوڑے, ابھی ان کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہوا, ابھی قرآن کے دامن میں نہیں آئے, ابھی نبی اکرم علیہ السلام کی صحبت سے واسطہ نہیں رکھا, ابھی قرآن سے ان کو تعلق نہیں ہے, ابھی عمر کو کوئی جانتا نہیں, عمر کو کوئی پہچانتا نہیں, عمر کو کوئی سلام نہیں کرتا, عمر کا کوئی نام نہیں لیتا. لیکن حضرت عمر ایک روز مکے کی سرزمین پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور اس سورج کی تپش میں ایک قبیلے کے ساتھ, ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور یہ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ ٹھہرتے ہیں. یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور سورج اپنے نیزے پر ہے, اور ایک قافلہ رک گیا. حضرت عمر نے کوئی عمل انجام نہیں دیا, حضرت عمر نے کوئی کام نہیں کیا. قبیلے والوں نے, قافلے والوں نے پوچھا, اے امیر المؤمنین آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہیں؟ یہاں تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہے, کوئی کام انجام نہیں دیا ہے, خطبہ ارشاد نہیں فرمایا ہے, یہاں آپ کیوں رک گئے؟ حضرت عمر کہنے لگے, اے میرے قافلے والوں, اے میرے ساتھیوں, میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے باپ کے ساتھ, خطاب کے ساتھ بکریاں چرانے آتا تھا, یہاں بکریوں کو لے کر آتا تھا, بکریوں کا ریوڑ ہانکتا تھا. میرا باپ مجھ سے کہتا, عمر تو کسی کام کا نہیں ہے, تیرے پر بکریاں چرانی نہیں آتی, تو کیا ترقی کرے گا, کیا تو کام انجام دے گا, تیرا کیا نام روشن ہوگا؟ آج میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ آج عمر قرآن سے جڑنے کے بعد, قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے بعد, آج عمر خلیفہ وقت ہے, امیر المؤمنین ہے. آج لوگ عمر کو سلام کر رہے ہیں, عمر کو لوگ پہچان رہے ہیں, عمر سے لوگ تعلق رکھنے لگے, عمر کا نام گونجنے لگا, عمر کو لوگ پکارنے لگے. یہاں تک کہ آج شیطان بھی عمر سے تھرانے لگا ہے. جس گلی سے عمر گزر گئے, شیطان بھی اس گلی سے راستہ کاٹ کر بھاگ گیا ہے. یہ ترقی کس نے دی؟ عمر کو یہ مقام کس نے دیا؟ عمر کو یہ عزت کیسے ملی؟ یہ قرآن سے ملی ہے, قرآن سے تعلق قائم کرنے کے بعد ملی, قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کے بعد ملی, قرآن کو سینے سے لگانے کے بعد ملی, قرآن کو پڑھنے کے بعد ملی, قرآن پر عمل کرنے کے بعد ملی ہے. اے میرے عزیزوں, یہ وقت آ گیا ہے قرآن پر عمل کرنے کا, قرآن سے رشتہ جوڑنے کا, قرآن کو پڑھ لینے کا. اس لیے کہ آج مجھے اور آپ کو گرایا جا رہا ہے, مجھے اور آپ کو دبایا جا رہا ہے, اور بلندی اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھی ہے, قرآن سے رشتہ جوڑنے میں رکھی ہے. جس نے قرآن سے تعلق مضبوط کر لیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی نصیب فرما دی. اس لیے میرے عزیزوں, یہ قرآن ہی تھا کہ جس نے مجھے اور آپ کو عزت دی. روئے زمین پر وہ وقت بھی تھا کہ جب لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے, قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے, ان کے گھروں کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوا کرتے تھے, قرآن کے مطابق ان کے گھروں کے فیصلے وجود میں آیا کرتے تھے. ان کی خوشی ہو یا ان کا غم ہو, قرآن کے مطابق ان کے فیصلے وجود
وجود میں آیا کرتے تھے. مسلمانوں کی جماعت کسی غیر کے در پر نہیں جایا کرتی تھی. مسلمانوں کی جماعت کسی رہنما کے پیچھے نہیں بھاگا کرتی تھی, بلکہ وہ اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کیا کرتے تھے. قرآن ان کا دستور تھا, قرآن ان کا منشور تھا, قرآن ان کا قانون تھا, قرآن ان کی عدالت تھی, قرآن کے مطابق ان کی زندگی تھی, قرآن کے مطابق ان کے نکاح تھے, قرآن کے مطابق ان کی طلاقیں تھی, قرآن کے مطابق ان کی زندگی کا ایک ایک عمل تھا. اور جب تک انہوں نے قرآن کے مطابق یہ عمل کیا, قرآن کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے, اللہ تعالیٰ نے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا تمغہ ان کو دیا ہے. زمانے میں ان کو بلند رکھا ہے, برادری میں ان کو معزز بنایا ہے, قبیلے میں ان کا نام بلند کیا ہے, اور انہوں نے ملک کو فتح کیا ہے, صوبوں کو فتح کیا ہے, اور انہوں نے جنگلات کو خالی کیا ہے. جب تک انہوں نے قرآن سے رشتہ مضبوط رکھا, قرآن کو سینے میں بسایا, قرآن پر عمل کیا, اللہ نے بھی ان کو ترقی دی ہے, اللہ نے ان کو بام عروج نصیب فرمایا ہے, اللہ نے ان کی زندگی کو روشن فرما دیا ہے. لیکن جب سے یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی سے نکلا, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, مجھے اور آپ کو کوئی دیکھتا نہیں, مجھے اور آپ کو کوئی پہچانتا نہیں. میرے نام سے اور آپ کے نام سے لوگ گھبرانے لگے, ڈر محسوس کرنے لگے, شرمندگی محسوس ہونے لگی. مجھے اور آپ کو ذلت کی نظروں سے دیکھا جانے لگا, اس لیے کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہیں ہوتے, قرآن کے مطابق اپنے نکاح نہیں ہوتے, قرآن کے مطابق اپنی طلاقیں نہیں ہوتی, قرآن کے مطابق اپنے کاروبار نہیں چلتے, قرآن کے مطابق اپنا معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اس لیے جب سے میں نے اور آپ نے چھوڑا ہے, اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا, اللہ نے ہمارا نام گرا دیا, اللہ نے ہمیں ذلت مقدر کر دی, ہمارے لیے در در کی ٹھوکریں بنا دی. اس لیے کہ ہم نے قرآن جو ہمارے لیے دستور آیا تھا, قرآن جو ہمارے لیے قانون آیا تھا, اس کو میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے پسے پش ڈال دیا. کیا کہتا ہے قرآن ان لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, جو قرآن کے مطابق اپنے مسائل حل نہیں کرتے, جو عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں, جو غیروں سے بھیک مانگتے ہیں انصاف کی, جو غیروں سے بھیک مانگتے ہیں اپنے لیے اپنے حق میں فیصلہ ہونے کی. ان لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں ان کو انصاف پتہ ہی نہیں, جنہوں نے انصاف جانا نہیں, جنہوں نے اپنے قلم کا سودا کرنا جانا, جنہوں نے اپنے آپ ضمیر کو بیک نہ جانا, جنہوں نے دوسروں کی عزت کا خیال نہ رکھا, جنہوں نے ماؤں کی دوپٹوں کی عصمت کی حفاظت نہ کی, ان کے سامنے قرآن پڑھنے والا, یہ قرآن کی قوالی قوم, یہ قرآن کے حامل امت, یہ ان سے دستر کی بھیک مانگتی ہے, ان سے انصاف کی بھیک مانگتی ہے. وہ کیا انصاف مجھے دیں گے, وہ کیا انصاف میرے لیے کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے انصاف جانا نہیں, انصاف انہوں نے پڑھا نہیں. انصاف والی قوم تھو, یہ قرآن کی قوم تھی, یہ قرآن والے تھے, یہ دوسروں کو بھی انصاف دیا کرتے تھے, دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا کرتے تھے. اپنے تو اپنے, غیروں کے ساتھ بھی انصاف ہوتا تھا. وہ اپنوں کے ساتھ تو انصاف کیا کرتے, انہوں نے غیروں کو بھی انصاف کی چھاؤنی دی ہے, غیروں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ میرا یہ غیر بھائی ہے. انہوں نے مذہب نہیں دیکھا, انہوں نے ذات نہیں دیکھی, انہوں نے برادری نہیں دیکھی, انہوں نے قرآن کو دیکھا ہے اور قرآن کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. جس زمین پر نصاف ہو جاتا ہے, قرآن کا نفاذ عام ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس زمین کو قابل رحم بنا دیتا ہے, برکتیں وہاں اتر جاتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک اللہ رب العزت ایک فیصلہ اور بتلاتا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتے, یہ قرآن سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. قرآن کو بات کو پتہ لگ گیا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. قرآن کو جان لیا میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, میرا قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, یہ اس نے جان لیا. یہ مسجد
مسجد کے امام نے اس کو بتلا دیا, یہ عالم دین نے ترجمہ کر کے بتلا دیا, لیکن پھر بھی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں, قرآن کے مطابق عمل نہیں. اللہ کا فتویٰ سن لو, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے, جو اللہ کے مطابق اللہ کی نازل کردہ قرآن کے مطابق اپنی طلاقوں کے فیصلے نہ کرے, اپنے نکاح قرآن کے مطابق نہ کرے, اپنے گھروں کے جھگڑوں کے حل قرآن کے مطابق ان کا فیصلہ نہ کرے, تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تین فتوے اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے نہیں ارشاد فرمائے, نہیں, یہ تین فتوے اللہ نے قرآن کے ماننے والوں کے لیے کہے ہیں. یہ تین فتوے میرے نہیں, میرے باپ کے نہیں, کسی برادری کے ذمہ دار کے نہیں, کسی قائد کے نہیں, کسی رہنما کے نہیں, یہ میرے اور آپ کے رب کے فتوے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. تو سن لو اللہ کا فتویٰ. اللہ کہتا ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے, جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے, جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. یہ تین فتوے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے ماننے والوں کو دیا. آج اندازہ لگائیے ان تینوں آیتوں کی نشانی میں, ان کی روشنی میں, کہ میرے اور آپ کے کون سے مسائل آج علماء کی موجودگی میں حل ہو رہے ہیں. آج مسجد کے امام کی موجودگی میں یہ مسائل حل ہو رہے ہیں. میری طلاق ہے تو پھر عدالتوں میں, میرے بیٹے کے جھگڑا ہو تو پھر عدالتوں میں, میرا انصاف عدالتوں میں, اور ان سے انصاف مانگنے لگا جنہیں انصاف کی خبر نہیں, جو انصاف کو نہیں جانتے ہیں, جو انصاف کو نہیں پہچانتے ہیں. آج ایک قرآن والا اور قرآن کو ماننے والا وہ در در کی بھیک مانگ رہا ہے, وہ در در کی چوکھٹوں پہ جا رہا ہے. او مسلمان, او قرآن پر عمل کرنے والے, او قرآن کو رب کی کتاب مانگنے والے, ادھر آ, قرآن آواز دے رہا ہے. اپنے عالم دین کو بلا کر لا, اپنے امام محترم کو بلا کر لا اور ان سے کہہ اے امام محترم, ہم نے آپ کو عالم بنایا اور آپ ہمارے امام ہو اور قرآن کریم کو جاننے والے ہو. آج میرے گھر میں طلاق کا مسئلہ ہے, آج میرے گھر میں جھگڑا ہے, آؤ ذرا رب کا قرآن کیا کہتا ہے اس کے مطابق. آج میرا اور آپ کا حل نہیں ہے, ان سے فیصلہ کرانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. نعرہ تکبیر. حضرت مفتی نعمان صاحب, حضرات علماء اکرام. اسی لیے تو کہا علامہ اقبال نے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے زمانے میں تاریخ خورا ہو کر. ہم نے اپنے مسائل دوسروں کے در پر رکھ دیے, اپنی ٹوپی دوسروں کے جوتیوں میں رکھ دی, ان سے انصاف کی بھیک مانگنے لگے. قرآن کو چھوڑا تو اللہ نے ذلیل کر دیا, مجھے اور آپ کو معاشرے میں گھرا دیا. اور ابھی جن لوگوں کا رشتہ قرآن کریم سے جڑا ہوا ہے, اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے, اللہ نے ان کا مقام بلند کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہوا ہے, اور وہ اب بھی معاشرے کے بلند ترین انسان ہے, وہ اب بھی معاشرے کے معزز ترین فرد ہے. وہ اپنی برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اپنی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بلند دیا ہوا ہے, مقام بلند نصیب کیا ہوا ہے. اس لیے کہ آج بھی ان کا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط ہے, وہ قرآن کریم کو پڑھنا اور تعلق رکھنا جانتے ہیں. اسی لیے مجھے اور آپ کو یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ اگر ترقی چاہیے, اگر بلندی چاہیے, اگر مجھے اور آپ کو فلاح و بہبود چاہیے, تو مجھے آج بھی اسی طرف پلٹنا ہوگا. فضول سمجھ کر بجھا دیا جس کو, اسی چراغ کو جلاؤ گے تو روشنی ہوگی. یہ قرآن ہمارے لیے روشنی کا پیغام لے کر آیا, یہ قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے اندھیروں سے نکلنے کا ذریعہ راستہ لے کر آیا. یہ قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے ترقیوں کا ضامن بن کر آیا.
آیا, روشنیوں کا پیغام لے کر آیا. اگر میں قرآن سے جڑ گیا اللہ مجھے روشن کر دے گا, میری زندگی چمکا دے گا, میرے گھر کو اللہ باعزت بنا دے گا, میرے گھر میں سکون دے دے گا, میرا کاروبار چلا دے گا, کاروبار میں برکت ڈال دے گا, روزی اللہ حلال کی دے دے گا, اور اس حلال کی روزی سے پنپنے والے جسم بھی اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں گے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے, اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرو, قرآن کے مطابق اپنے لاہی عمل تیار کرو, قرآن کے مطابق اپنے جھگڑوں کا حل کرو. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم قرآن کے فتووں کی روشنی میں ہم ظالم ٹھہرائیں گے, ہم فاسق ٹھہرائیں گے, ہم کافر ٹھہرائیں گے. اس لیے کہ کافر بھی قرآن کو نہیں مانتے, قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, قرآن کے مطابق جھگڑوں کا حل نہیں کرتے, بلکہ یہ ایک واحد قوم ہے, یہ ایک واحد جماعت ہے, یہ امت محمدیہ ہے جو اپنے سارے جھگڑوں کا حل قرآن میں تلاش کرتی ہے, اپنے جھگڑوں کے حل قرآن میں ڈھونڈتی ہے, اور اس قرآن کے ذریعے سے ہی اپنے لاہی عمل تیار کرتی ہے. اس لیے کہ جب تک میں نے اور آپ نے قرآن پر عمل کیا, قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیا, قرآن پر میں نے عمل کیا, قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے غیروں کی نظروں میں بھی مجھے معزز بنائے رکھا, اور ان کے لوگ بھی ہمارے سے انصاف کرانے آئے اور انصاف کی بھیک لینے آئے. اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ان قرآن کے ماننے والوں نے, ان قرآن کے عاشقوں نے, ان قرآن کے دیوانوں نے ان کا فیصلہ حل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو ترقی دی ہے. آج آپ اسپین کو جانتے ہیں, یہ اسپین کیسے فتح ہوا, اس کو کیسے ترقی ملی, یہاں 800 سال تک مسلمانوں کا جھنڈا وہ کیسے پھہرایا, اور کس طرح اس کا پھریرا عام ہوا, یہ ترقی ان کو کیسے ملی تھی. آؤ مسلمانوں ایک جھلک اس کی دکھا دوں. یہ اسپین کی سرزمین وہ تھی کہ جس پر قرآن کا نظام نافذ نہیں تھا, جس پر شیطان کا نظام تھا, باطل کا نظام نافذ تھا. یہاں عیسائی حکومت تھی, وہاں عیسائی بادشاہ تھا, ایک عیسائی بادشاہ وہ وہاں پر حکمراں تھا, اور ایک آدمی کی بیٹی جو عیسائی دھرم کو ماننے والا, اس بادشاہ کے پاس اس کو تربیت کے لیے بھیج دیا گیا, اس کی تربیت کرنے کے لیے, اس کو دینی علم حاصل کرانے کے لیے, جو اس وقت کے اعتبار سے ان کا دھرم تھا, اس کی تعلیم دلانے کے لیے یہ بیٹی اس کے پاس چلی گئی. لیکن یہ بادشاہ یہ ہوس کا پجاری تھا, یہ بادشاہ یہ گناہوں میں ملوث تھا, یہ بادشاہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا, یہ بادشاہ اللہ اکبر اس وقت کی بیٹیاں وہ چاہے غیروں کی ہو کتنی باحیا ہوا کرتی تھی کہ جب اس بادشاہ نے اس بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنایا, اس بادشاہ نے اس بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیا, تو یہ بیٹی اپنے باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی, اے میرے باپ, تو نے مجھے اس بادشاہ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا, لیکن اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا ہے, میرے دوپٹے کی عزت کو اس نے تار تار کر دیا ہے. اب میں مریم کی طرح کنواری نہ رہی, اب میں کنواری نہیں ہوں, اس نے میری عزت کو چھال دیا ہے. اے باپ, اگر تو میرا حقیقت میں باپ ہے تو جاؤ اس سے انتقام لے لے, جب تک اس سے انتقام نہیں لے گا میں اس وقت تک اسے معاف نہیں کروں گی. یہ بیٹی اس کے دل میں کتنی حیا تھی, اس کے دل میں کتنی عصمت تھی, وہ کتنی شرم و حیا کی مالک تھی. یہ باپ کمزور تھا, یہ عیسائیوں کے پاس گیا, جا کر کہنے لگا کہ میں آپ سے انصاف کی بھیک لینے آیا ہوں اور انصاف کا معاملہ کرنے آیا ہوں, میری بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. عیسائیوں نے کہا, جاؤ جاؤ, ہمارے پاس مقابلے کی طاقت نہیں, ہم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے, ان کے پاس طاقت زیادہ ہے, وہ مقابلے میں نہیں آ سکتے, ہم ان سے نہیں ٹکرا سکتے. یہ باپ نا امید ہو کر آنکھوں میں آنسو لے کر یہ یہودیوں کے پاس پہنچا ہے, ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کے سامنے انصاف کی بھیک لینے آیا ہوں, میں اپنی ٹوپی تمہارے سر میں رکھتا ہوں, تمہارے پیروں پہ رکھتا ہوں, اور آپ کو میں یہ احساس دلاتا ہوں کہ آج ایک بیٹی کا عزت کو خطرہ ہے, آج اس کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھا دو. وہ کہنے لگے, ہمارے پاس طاقت نہیں, ہم ان کے پاس نہیں
جا سکتے. یہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور بیٹی کہنے لگی اے باپ مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی تیری مدد نہیں کر سکتے. اگر انصاف لینا ہے تو جاؤ, ایک قوم ہے نبی اکرم علیہ السلام کو ماننے والی, ایک قوم ہے قرآن پر عمل کرنے والی, قرآن کو نظام حیات ماننے والی, مجھے امید ہے ان کے پاس جاؤ وہ تمہیں ضرور انصاف دلائیں گے. یہ باپ ان کے پاس جاتا ہے اور مسلمانوں کے سرخیل اور رہبر موسیٰ نذیر ان کی ملاقات ان سے ہوتی ہے. یہ باپ پہلے ہی رو دیتا ہے, اپنے آنسوں کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بڑی مصیبت میں ہے, انہوں نے اندازہ لگا لیا. یہ باپ کہنے لگا کہ میں آپ سے انصاف کی بھیک لینے آیا, مجھے عیسائیوں نے نا امید کر دیا ہے, مجھے یہودیوں نے نا امید کر دیا ہے. میں آج تم سے امید کی, انصاف کی امید کی کرن لے کر آیا ہوں اور آنسوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. یہ کہنا تھا. موسیٰ نذیر نے کہا او طارق, اس کو ایک خط بھیجا کہ طارق بن زیاد اپنے گھوڑے دوڑا دو اور لشکر دے دو, آج طارق تمہارا تاریخ انتظار کر رہی ہے. طارق بن زیاد نے کہا کہ رب اکبر کی قسم اے موسیٰ نذیر مجھے 3000 کا لشکر دے دو اور 3000 کے لشکر سے 3 لاکھ کا مقابلہ کروں گا. یہ طارق بن زیاد جو اپنی انسانیت کے ناطے, بہن ہونے کے ناطے, اس کی عزت کی حفاظت کی خاطر, اس کے دوپٹے کی عصمت کی خاطر یہ 3000 کا لشکر لے کر اور محل جمالٹا پر جب وہ اپنے گھوڑے دوڑا دیتا ہے, کشتیاں جلا دیتا ہے. یہ لوگ کہنے لگے جو ان کے ساتھ 3000 کا لشکر تھا, اے طارق تم نے یہ کیا کیا, ہم اپنے بیٹوں کو کیسا دیکھیں گے, اپنی ماؤں سے کیسے ملاقات کریں گے. طارق بن زیاد نے کہا, ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور تاریخ نے اس کو رقم کیا اور یہ کہا البحر خلفکم والامام عدوکم, کہ سمندر تمہارے پیچھے ہے, دشمن تمہارے سامنے ہے. اگر تم پیچھے ہٹو گے سمندر کی موجوں میں تم گر کر مر جاؤ گے, یہ کائرتا کی موت ہوگی, یہ بزدلی کی موت ہوگی. اور اگر تم سامنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر تم مر گئے تو غازی کہلاؤ گے, شہید کہلاؤ گے, اور آخری جھنڈا وہاں گاڑے گا جہاں ہمارا آخری دشمن وہاں ہماری تلوار سے مرے گا. یہ طارق بن زیاد نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ تاریخ نے لکھا ہے. اللہ اکبر. طارق بن زیاد آگے بڑھتے رہے, یہ 3000 کا لشکر آگے بڑھتا رہا, سینے چاک کرتے ہوئے انہوں نے اس اسپین کو فتح کر لیا اور اس عیسائی بادشاہ کو جس نے اس بیٹی کی عزت کو چھالا تھا اور اس کی عصمت کی حفاظت نہ کی تھی, اس بہن کے سامنے گرفتار لا کر یہ کہا تھا اے بہن اس پر وہی حد جاری کر دے جو قرآن کریم کہتا ہے اور اپنے انتقام لے لے. یہ قرآن کریم کو ماننے والے تھے اور پھر 800 سال تک اسپین کے اوپر مسلمانوں کا راج رہا. یہ کس لیے آئے؟ یہ قرآن کے محافظوں کے ذریعے آئے. آج ان نوجوانوں سے کیا کہیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں مہندیاں لگا لی, جنہوں نے کڑے پہن لیے, جنہوں نے چین گلوں میں ڈال لی, جنہوں نے اپنے بال بنا لیے, جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو مہندی سے رنگ لیا ہے, وہ کیا اپنے بہنوں کی عزت کی حفاظت کریں گے؟ کون کرے گا اپنی ماؤں کے دوپٹوں کی حفاظت, اپنے بہنوں کی عزت کی حفاظت؟ اگر یہ ہاتھ رنگے رہے, ان میں ہاندھی لگی رہی, کڑے پہنتے رہے, تو کون ہماری بہنوں کی عزت کی حفاظت کرے گا؟ رب اکبر کی قسم, یہ قرآن کے ماننے والے, یہ قرآن کے محافظ, یہ قرآن پر جان دینے والے, قرآن کے عاشق, یہ اللہ اکبر اپنی بہنوں کی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور یہ غیروں کی بھی بہن کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. جبھی تو غیر لوگ بھی ہمارے در پر آ کر انصاف کی بھیک مانگتے ہیں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ انصاف قرآن کے ذریعے سے ہوگا اور ترقی قرآن کے ذریعے سے ملے گی. جب تک قرآن سے جڑے رہے اللہ نے بلندی دی ہے, اور جب قرآن سے میں اور آپ ٹوٹ گئے اللہ نے مجھے اور آپ کو تنزل دے دی ہے. اور یہ یاد رکھیے 100 کچھ سال خلافت کو ٹوٹے ہوئے جا رہے,
اور یہ خلافت کا نظام زمین سے نافذ ہوا ختم ہوا اور یہ مفقود ہو گیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں نے اپنے قائدین کو اپنا رہنما مان لیا، ان قرآن کے پڑھنے والوں سے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ اب انصاف قرآن کے ذریعے سے جو دلانے والی کتاب ہے، اس کو سمجھانے والے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے رشتہ ہمارا ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کرمنا بنی آدم بالقرآن، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے بنی آدم کو عزت دی ہے، سر بلندی دی ہے، اور جس نے قرآن کو سینے میں بسا لیا، قرآن سے عزت ہے، قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیا، اللہ نے اس کو برادری میں معزز بنا دیا، معاشرے میں بلند ترین بنا دیا، اللہ نے اس کا اکرام کر لیا، اور اب یہ معاشرے کا ایک باعزت فرد بن گیا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن آ گیا، اس کے سینے میں قرآن اس نے حفظ کر لیا، اب یہ اللہ رب العزت کی کتاب کا حامل ہے۔ اب جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ جب یہ قبر میں جائے گا تو قبر بھی اس کا اکرام کرے گی اور یہ کہے گی یا قبر لا تاکل لحمہ، اے قبر اس حافظ قرآن کا گوشت نہیں کھانا، اس لیے کہ اس کے سینے میں رب کی کتاب ہے، رب کا کلام ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے۔ یہ قرآن کے حافظ ہونے کی وجہ سے قبر بھی اس کا اکرام کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو سربلندی دے گا جنہوں نے قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیا، قرآن سے تعلق جوڑ لیا۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، یہ قرآن جس نے اپنے دل میں بسا لیا، اللہ نے اس کو معاشرے کا امام بنا دیا، اللہ نے اس کو امام مقتدا بنا دیا، اب لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ اب یہ چاہے کسی غریب ماں کا بیٹا ہو یا کسی غریب باپ کا بیٹا ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا ہو، آج اس کو اتنی عزت مل گئی ہے اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کے حفظ کی وجہ سے، اس عالم دین کی وجہ سے، اس قرآن پر اس نے عمل کیا ہے اس کی وجہ سے کہ آج اسلام کی سب سے معزز ترین عبادت، سب سے اہم عبادت، اس کو چھوڑنے کا کوئی اختیار نہیں، اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، مجبوریوں کی پریشانی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، سفر میں ہو یا حضر میں ہو نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نماز پڑھنی پڑے گی، بیمار ہے تب بھی پڑھنی پڑے گی۔ یہ ایسی اہم عبادت کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو معراج پر بلا کر دیا تھا، اور معراج پر بلا کر اللہ نے اس عظیم عبادت کا تحفہ دیا تھا۔ آج اس اہم عبادت کی امامت کرنے کے لیے کس کا انتخاب ہوگا؟ آج کون امام بنے گا؟ آج امام کوئی ہمارا قائد کا بیٹا نہیں بنے گا، آج امام کوئی ہمارے معاشرے کے بلند ترین مالدار کا بیٹا نہیں بنے گا، کوئی رہنما کا بیٹا نہیں بنے گا، بلکہ آج مسلح پر وہ چڑھے گا جس کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، وہ چاہے کسی غریب ماں کا بیٹا کیوں نہ ہو یا باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، جھوپڑی میں چاہے وہ کیوں نہ رہتا ہو، اس کے کپڑوں پر پیوند کیوں نہ لگے ہو، لیکن آج مسلح پر چڑھنے کا حق اس کو ہے جو قرآن کریم کا حافظ بن گیا ہے۔ یہ مقام کس نے دیا مسلمانوں؟ یہ بلند مقام اس کو کس نے نوازا؟ یہ قرآن کریم نے نوازا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آخری بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑ جانا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کرنے ہیں، مجھے اپنے جھگڑوں کا حل قرآن میں تلاش کرنا ہے، ورنہ یہ صریح فتوے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فتوے سناتا ہے قرآن کے مطابق، جنہوں نے فیصلے نہیں کیے، اپنے جھگڑوں کا حل تلاش نہیں کیا قرآن کے مطابق، انہوں نے اپنے حل نہیں تلاش کیے، اپنے نظاموں کو قرآن کے مطابق نہیں ڈھالا، انہوں نے عدالتوں کے چکر لگائے، انہوں نے وکیلوں کا انتخاب کیا، اپنی خون کی گاڑی کمائی کو ایک ظالموں کے ہاتھ میں دے دیا، جہاں میرا اور آپ کا رویہ، میرا اور آپ کا طرز عمل، میرا اور آپ کا منشور یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے مسجد کے امام کو بلا کر اور کسی عالم دین کو بلا کر اپنے گھر کے جھگڑوں کا حل تلاش کرنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے قرآن کا نظام بتلاؤ، قرآن کا حکم بتلاؤ، نبی کا طریقہ بتلاؤ، نبی کا دستور بتلاؤ، اور مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ مجھے ساری دنیا کی طاقتیں چاہے زور لگا لے، برادری زور لگا لے کہ قرآن کے خلاف چل، لیکن میرے لیے
منشور اللہ کا کلام، میرے لیے دستور قرآن ہے، میرے لیے نظام قرآن ہے۔ ساک دنیا میرے اور آپ کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے منشور کلام ہے، دستور قرآن ہے، میرا نظام سارا کا سارا زندگی کا وہ قرآن کے مطابق گزرے گا، قرآن کے مطابق عمل میں آئے گا، قرآن کے مطابق وجود میں آئے گا۔ اور یہ کہنا ہے کہ قرآن مجھے ملا ہے رب جہاں سے، اس کا سرا ملا صفے آسماں سے، قرآن کریم کی تلاوت کا فیض ہے، خوشبو خلد آتی ہے میرے مکان سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ۔